نواز شریف صاحب کیوں چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن رہے؟ کیا ان کے کوئی خدشات ہیں یا ان پر کسی کو تحفظات ہیں، یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ اب مریم صاحبہ کا دور شروع ہوا چاہتا ہے؟ میں ابھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا جس پہ قومی اسمبلی کے 264 حلقے ان کے رزلٹ آ چکے. ان کے مطابق 101 نشستیں ہیں آزاد انڈیپینڈنٹس کی اور 75 نشستیں ہیں مسلم لیگ نون کی. یہ ہے مجموعی طور پر صورتحال قومی اسمبلی. اس قومی اسمبلی میں اسلام آباد کی 3 نشستیں، جناب خواجہ آصف صاحب کی نشست، اٹک کی 2 نشستیں، جیلم کی 2 نشستیں، چکوال کی 2 نشستیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ سب کی سب یعنی جو آپ نارتھ کی نشستیں ہیں یہ ان سب کے اوپر سوالیہ نشان ہے، جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شعیب شاہین صاحب بھی بتا رہے تھے. ہمارے سروے ان ساری نشستوں پہ بائی دا وے غلط ثابت ہوئے. تو میں تو پوچھتا پھر رہا ہوں، میں تو اپنا احتساب کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہی ہیں، ہم سب آپ نے سروے پڑھے تھے جی بالکل، اور آپ اس پورے پروسیس کا حصہ تھی، تو لہٰذا آپ اور میں تو اپنا احتساب کر رہے ہیں. اب لیکن ہم تو اپنا احتساب کر رہے ہیں، فارم 45 ان کا احتساب کر رہا ہے. فارم 45 ہمیں بتاتا ہے کہ حبیب اکرم اور عثمان نعمان تم لوگ تو ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ بیچ میں کچھ ہوا ہے، یہ فارم 47 پہ کچھ ہوا. اچھا یہ فارم 47 پہ کچھ ہوا. تو اب یہ ساری نشستیں خطرے میں. اس کے بعد خود جناب نواز شریف صاحب کی اپنی نشست کے اوپر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے، NA 130 کی بات کر رہے ہیں، NA 130 کی، اس کے بھی فارم 45 کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں. جب اتنی نشستوں کے فارم 45 ڈیفرنٹ کہانی سنا رہے ہوں تو یہ کہنا حماقت ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو اس الیکشن کی اصلیت کا نہیں پتا، تو اسی لیے وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہے. تو اب انہیں پتا ہے کہ یہ قانونی نظام ہے نا. اب آپ ذرا تصور کیجئے، حضرت نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے، روزانہ ان کی جو نشست ہے اس کے اوپر بات ہوگی، ہونی بھی چاہیے. ایک وزیر اعظم کو تو اپنا رول ماڈل ہونا ہے نا اسے، اور خاص طور پہ ڈیموکریٹکلی. جب روزانہ اس پہ، اور پھر اگر یاسمین راشد صاحبہ چلی جاتی ہے الیکشن ٹریبیونل پہ تو وہاں پہ اگر تاریخ ہو پڑے گی تب بھی حکومت لرز جائے گی، نہیں پڑے گی تو تب بھی لوگ پوچھیں گے کہ دیکھو جی. حبیب صاحب اس سے نون لیگ کے وہ کارکن بددل ہوں گے جو میاں نواز شریف صاحب کے وطن واپس آنے کے بعد چارج ہوئے اور جو ووٹ کرنے کے لیے باہر نکلے. دیکھیے ایک وقت ایسا آتا ہے پالیٹکس میں کہ جب آپ غلطی وہ کر دیتے ہیں جس کا مداوع ممکن نہیں ہوتا. دیکھیے مسلم لیگ نون نے جو غلطی کی تھی وہ اپریل 2022 میں کر دی تھی. اب اپریل 2022 کی غلطی کو آپ جو مرضی نام دیتے رہے، ہم نے سیاست نہیں بچائی، ہم نے ریاست بچا لی، ہم نے معیشت بچا لی، ہم نے یہ بچا لیا. اصل بات یہ کہ آپ نے اپنے مقدمے بچائے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ سارے مقدمے ختم ہوئے، سارا کچھ آپ نے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا. آپ نے دستور شکنی کے قریب حرکت کی جب آپ نے 2 صوبوں کے اندر الیکشن نہیں ہونے دیے. تو دیکھیں اب آپ نے وہ جو غلطی کر دی تھی نا، اس کے بعد نواز شریف صاحب آ جائے یا نواز شریف صاحب نہ آئے، ہر 2 صورتوں میں صورتحال وہی رہنی تھی جو کہ ہے. یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی نشستیں اتنی نہیں تھی اسی پروگرام میں، بلکہ بہت سارے دیگر پروگرام سے میں عرض کر چکا ہوں کہ پنجاب میں جو نشستیں 2018 میں مسلم لیگ نون کے پاس تھی وہ برقرار نہیں رہ سکتی. اچھا، مریم نواز صاحبہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہیں پنجاب کی. اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتی ہیں جو کہ غالب امکان ہے، تو اس صورت میں ان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے؟ وہ ویسے پنجاب کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی. مجھے بڑی خوشی ہوتی یہ کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنتی اور اس طرح بنتی کہ ان کے پاس تھمپنگ میجورٹی ہوتی اور اس میجورٹی کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ ہوتا. ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ پنجاب اسمبلی کی، ابھی تو ہم میڈیا پہ ساری بات ہو رہی ہے نا قومی اسمبلی کی نشستوں پہ، ابھی صوبائی اسمبلی کی نشستیں کھلنی ہیں. اچھا، جب ان کا ڈیٹا سامنے آئے گا تو جس آپ کی آنکھیں بھی کھلی رہ جائیں گی. اچھا جی. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جب آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ ایک ایسی حکومت کی سربراہی کریں گی جس کی تہ میں الیکشن پر سوال، ایک مشکوک الیکشن ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا آگے چل. وہ کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنا پائیں گی جب وہ اپنے ہر ایک شخص کی، ان کو آپ یوں کہیے کہ انہیں اس کو ہر وقت راضی رکھنا ہوگا اپنے ایم پی ایز کو.
تو وہ کوئی مضبوط حکومت تو ہوگی نہیں نا. ادھر پیپلز پارٹی کھینچ رہی ہوگی, ادھر کوئی کھینچ رہا ہوگا, اور ادھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف کھینچ رہے ہوں گے. تو لہٰذا ایک مشکوک الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ کوئی بھی بنے, میرا خیال ہے کہ وہ کچھ زیادہ اچھا کام نہیں. اس پہ ان سے میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن بہرحال اس سے زیادہ میں اچھا, پہلے پی پی بزد تھی کہ وزیر اعظم کے امیدوار بلاول بھٹو ہوں گے, پھر ایسا کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے کہا ہمیں وزارتیں بھی نہیں چاہیے, ہم حکومت سازی میں تعاون کریں گے لیکن وزارت نہیں لیں گے, لیکن آئینی عہدے لینے کے لیے وہ تیار ہیں اور قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ لینے کے لیے بھی تیار ہیں. اس کے اندر کی سیاست آپ ذرا سمجھیں. دیکھیے خود یہ جو جن سیٹوں پہ سوال لیا نشان ہے نا, وہ 3 حصوں میں بٹی ہے. سب سے بڑا چنک ہے مسلم لیگ نون کے پاس, اور مکمل ایم کیو ایم اسی چنک پہ مبنی ہے, اور اس کا کچھ حصہ ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے پاس. ٹھیک ہے, اور وہ بہت چھوٹا ہے, تھوڑا حصہ ہے لیکن ہے. اچھا, اب آپ ذرا بتائیے کہ یہ جب صورتحال سب کو نظر آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی سیٹیں تو ہیں مشکوک, ایم کیو ایم کی سیٹیں بھی ہیں مشکوک, تو ایسی صورت میں سب سے محفوظ راستہ کیا ہے؟ سب سے محفوظ راستہ یہ ہے کہ صدر بن جاؤ. وزیر اعظم تو اگر سیٹیں ادھر ادھر ہو گئی تو وزیر اعظم تو گیا, تو لہٰذا صدر بن جاؤ, ایک دفعہ منتخب ہو جاؤ, بعد میں سیٹیں بدلتی رہے عدلتی رہے, پھر دیکھتا صدارت کو تو کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح چیئرمین سینٹ بن جاؤ, کیونکہ سینٹ کے بھی الیکشن فوری طور پہ ہو جانے, تو الیکشن چیئرمین سینٹ بن جاؤ, سینٹ کی نشستیں لے لو, اس کے بعد وہ بھی معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.